إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال الحق سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ اس قادر مطلق نے جہاں انسانیت کی تخلیق کی، وہاں ان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا اور کتابوں کو نازل کیا۔ ہر نبی اور رسول نے اپنی قوم کے ہر فرد کی سوچ اور فکر، ان کے اقوال و اعمال کی اور ان کے رویوں کی تربیت کی، یہاں تک کہ وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ٹھہرے۔ زندگی کے ہر عمل کی بنیاد انسان کی فکر ہوتی ہے۔ فکر اچھی، نتائج بھی اچھے۔ سوچ میں اگر فساد آ جائے، نتائج بھی فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، ادھر مسلمان بیت اللہ کا طواف کرتے، ادھر مشرک بھی طواف کرتے۔ یہ مسلمان کیوں؟ وہی کام کرنے والے مشرک کیوں؟ مسلمان غلاموں کو آزاد کرتے، مشرک بھی غلاموں کو آزاد کرتے۔
یہ مسلمان کیوں اور وہ مشرک کے مشرک کیوں؟ مسلمان بھی صدقہ دیتے، مشرک بھی صدقہ دیتے، یہ مسلمان کیوں اور مشرک مشرک کیوں؟ کام تو وہی کر رہا ہے۔ حاجیوں کی خدمت مسلمان بھی کرتے، مشرک بھی کرتے، قربانیاں مسلمان بھی کرتے، مشرک بھی کرتے، نظر مسلمان بھی مانتے اور نظریں تو مشرک بھی مانا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے اسلام سے پہلے نظر مانی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف سوچ اور فکر کا ہے۔ مسلمان یہ سارے کام اس لیے کرتے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اور مشرک یہ کام وہی کرتے لیکن کہتے یہ ہمارے باپ دادا نے کہا ہے، ان کی ریت اور ان کی عادت کو ہم باقی رکھیں۔ فکر یہ انسانی زندگی کے ہر عمل کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی عمل کی عمارت قائم ہوتی ہے وہ فکر پہ ہوتی ہے۔ آج کی اس خطبہ میں ہماری گفتگو کا محور یہی چند نکات ہیں۔ فکر کس کو کہتے ہیں؟ فکر کی کون سی قسمیں ہیں؟ کون سا فکر مومن اور مسلمان اور محسن کا ہے جس کے ثمرات دنیا اور آخرت میں ملیں گے، اور کون سا فکر مسلمان اور مومن کہلوانے کے باوجود غیروں کی نقالی میں فکر اختیار کیا گیا اور اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں۔ فکر کا مطلب ہوتا ہے سوچ، رائے، نقطہ نظر، اور الفکرہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے گہری سوچ۔ یہ انسان کا ویژن ہے، یہ انسان کا نظریہ ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے احضار معرفتین فی القلب لیستثمر منہما معرفتا ثالثہ۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت عقل و فہم و ادراک اور انسانی رجحانات کو جمع کر کے اس قدر غور کرنا، اس قدر گہری سوچ بنانا کہ ایک تیسری چیز اسے نصیب ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح راستے کا تعین کر سکے۔ یہ فکر ہے اور یہی انسان کا نقطہ نظر ہے۔ جب تک یہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بات اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کا کوئی وزن ہو۔ بنیادی طور پر فکر کی تین قسمیں ہیں۔ الفکرہ الثابتہ، اللہ نے کچھ نظریات اتارے ہیں جو ٹھوس دلائل سے ثابت ہیں، عقائد، منہج، الہیات، مغیبات، مقادیر۔ قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل بتاتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہ ذات ہے۔ قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل بتاتے ہیں غیب کی خبریں صرف اس کے پاس ہیں۔ قرآن و سنت کے ٹھوس دلائل بتاتے ہیں کہ تقدیر کا معاملہ اسی کے پاس ہے، کسی اور دلیل کی نہ ضرورت ہے
نہ انسان کی عقل وہاں تک سفر ہی کر سکتی ہے کہ ان ٹھوس دلائل کی کاٹ کرے یا ان ٹھوس دلائل کے مقابلے میں کوئی دلیل گھڑ کے لے آئے۔ یہ مومن کا رویہ ہے، یہ محسن کا رویہ ہے، جو ایکسیلنس کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، جہاں ٹھوس دلائل آ چکے ہیں قرآن و سنت کے۔ اس کو کہتے ہیں الفکرۃ الثابتہ۔ یہ ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک محسن کا نظریہ ہے۔ اس پہ نہ کبھی سودے بازی کرتا ہے، نہ کبھی اس میں کوئی لچک دکھاتا ہے، نہ اس میں کوئی نقطہ زنی کرتا ہے، اور نہ ہی کبھی یہ سوچتا ہی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر دی جائے یا اس میں کوئی بہتری کر دی جائے۔ اس سے بڑی بہتری کرنے والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اس کی طرف سے دلائل ہیں، یہ اس کی طرف سے نازل کیے گئے نظریات ہیں، یہ اس کی طرف سے اتارا گیا علم ہے، یہ اس کی طرف سے نازل شدہ وحی ہے، جس میں کسی بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے شک شبہ یا اس میں کوئی ترمیم کی سوچ بھی سوچی، اس کا ایمان شک کا شکار ہو جائے گا۔ دوسرا فکر الفکر الحکیمہ، حکمت و دانائی اور بصیرت سے لبریز۔ یہ دلائل اگر ہو سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے دلائل، احادیث ثابتہ، خلفائے راشدین کے منہج پر مشتمل و گفتگو، صحابہ کرام جن کو اللہ نے قیامت تک میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نمونہ اور رول ماڈل بنا دیا۔ آج کی اگر سمجھے کہ حکمت یہ ہے، یہ حکمت کی بات نہیں کرے گا، یہ دین کو توڑنے کی بات کرتا ہے۔ حکمت ہے تو محمد مصطفیٰ کی زبان پہ نازل ہوگی، کیونکہ اس زبان پہ اللہ کا پہرا تھا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ زبان اقدس تو حرکت میں آتی ہی اس وقت ہی جب وحی کا نزول ہوتا۔ جس زبان پہ اللہ کا پہرا ہے، جس ہستی کے ہر مبارک عمل پہ اللہ کا پہرا ہے، اس کی بات حکمت والی ہے، اس کی بات میں بصیرت ہے، اس کے عمل میں برکت ہے۔ الفکر الحکیمہ، 1400 سال گزر چکے، اس سے بڑی حکمت اور دانائی اور بصیرت نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے۔ الفکر البسیطہ والعامہ، تیسرا فکر وہ ہے جو نہ ٹھوس دلائل کے تابع ہو، نہ وہ محمد مصطفیٰ کے اقوال کی روشنی میں ہو، بلکہ منتشر باتوں کو فکر بنا لینا۔ اس نے کہا تھا، اس نے بولا ہے، اس نے لکھا ہے، بغیر گہرائی اور گہرائی میں جا کر کسی چیز کو اختیار کر لینا، یہ عام سوچ ہے۔ یہ کافر کی بھی سوچ ہو سکتی ہے، منافق کی بھی سوچ ہو سکتی ہے، مرتاب جو دین میں شک کرنے والا اس کی بھی سوچ ہو سکتی ہے، یہ یہودی اور عیسائی مجوسی کی بھی سوچ ہو سکتی ہے، یہ دہری اور ملحدین مستشرقین کی بھی سوچ ہو سکتی ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلے گا یہ سوچ کیسی ہے؟ تمہارے پاس ٹھوس دلائل کی قیمت نہیں رہی، تمہارے پاس محمد مصطفیٰ کے دلائل کی قیمت نہیں رہی، تم بھی اسی روح میں بہ جاؤ گے جس روح میں کافر اور مشرک بہ گئے، اور آخر نتیجہ اس کا سامنے آئے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اللہ ایسی سوچ اور فکر سے محفوظ فرمائے جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ اچھی سوچ، اچھی فکر، اچھا نظریہ، اچھا تصور، نیک جذبات، حاشیہ تخیلات میں ابھرنے والے نیکی کے جذبات، یہی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اس لیے وہب ابن منبہ بیان کیا کرتے تھے،
ما طالت فکرۃ المرء الا علیہ، جس کی نیکی کی سوچ تھوڑی سی لمبی ہو جائے اللہ اس کے دل میں علم کے خزانے پیدا کر دیتے ہیں۔ وما علم امرؤ قط الا عمل، جس کو یہ اچھی سوچ مل جائے پھر جو علم اس کے پاس آئے گا وہ ہمیشہ اسے نیک عمل کی طرف ہی لے کے جائے۔ علم نصیب ہوتا ہے جس کی اچھی سوچ ہوتی ہے، وگرنہ علم پڑھنے والے تو یہودی بھی ہیں جو اسلام پہ طعنہ کرنے کے لیے علم پڑھتے ہیں۔ علم تو اس وطن عزیز میں بھی آپ نے فکری گماشتوں کو دیکھا ہوگا، پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود بھی ان کی زبانیں کھلتی ہیں تو انبیاء اور رسل اور صحابہ پہ۔ علم کا مطلب تو معرفت ہوتا ہے، اللہ کی صحیح پہچان۔ علم سے مراد تو پہچان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی صحیح پہچان۔ علم سے مراد تو ادراک ہوتا ہے، زندگی کے مقاصد کا ادراک۔ علم سے مراد تو خشیت الہی ہوتی ہے۔ یہ کیسا علم ہے؟ یہ علم حاصل ہونے کے باوجود بھی نہ اسے انبیاء اور رسل کا احترام، نہ اسے ملائکہ اور صحابہ کا احترام، نہ اسے اللہ کے خوف اور خشیت کی کوئی بات اس کی زبان پہ اگر زہر اگلتا ہے تو صرف صحابہ اور انبیاء اور نیک لوگوں کے خلاف۔ یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم پوچھنا ہے تو حسن بصری سے پوچھو، جس نے کہا تھا العلم ہوا خشیت اللہ، خوف پیدا نہیں ہوا علم نہیں۔ علم پوچھنا ہے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، العلم ہوا مخافت اللہ، خوف اللہ کا دل میں نہیں آیا، علم نہیں آیا۔ یہ علم اگر نصیب ہوتا ہے سوچ خوبصورت بناتے وقت، نیت اور ارادے اچھے ہوں، جذبات نیک ہوں، فکر اور نقطہ نظر اور زاویہ فکر درست ہو، اس کی بنیاد ٹھوس دلائل ہو، اس کی بنیاد احادیث نبویہ ہو، یہ فکر سب سے بہترین علم تمہیں نصیب کرے گا۔ اور قرآن نے اس بات کی حقیقت کو کھولا ہے، دنیا میں سب سے بڑا عقل و دانش، حکمت و بصیرت والا وہ ہے جس کو اللہ نے نیک سوچ دے دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إن في خلق السماوات والأرض آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار یہ دن اور رات کی ترتیب میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں جن کی عقل پیاری ہے، جن کی عقل صحیح کام کرتی ہے اور جن کی عقل اچھی ہے، خوبصورت ہے، مثالی ہے، اور
ان کے کام کیا ہوتے ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ذکر اس کا کرتے ہیں، وقعودا، وہ بیٹھے ہوں تب بھی اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب وہ اکیلے خلوتوں میں جاتے ہیں کروٹ کے بل ہو کے لیٹتے ہیں تو تب بھی ان کی زبان پہ اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے، ویتفکرون، اور وہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، میرے رب نے کتنی بڑی کائنات بنائی، اور پھر اس سوچ اور فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، لبوں پہ یہ آرزو آ جاتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، میرے رب تو نے واقعی کوئی چیز باطل نہیں بنائی، میری ایک ہی التجا ہے، فقنا عذاب النار، اللہ قیامت کے دن اس ذلت اور رسوائی سے بچانا، جہنم سے بچا لینا، اور ساتھ اس فکر کا نتیجہ کیا ہے؟ ربنا، ایک اگلی التجا ہے، انک من تدخل النار فقد اخزیت، اس سے بڑی ذلت ہے ہی کونی کہ اتنا کچھ مل جانے کے بعد بھی جو اللہ کو راضی نہ کرے اور جہنم میں چلا جائے، تو نے اللہ جس کو جہنم میں ڈالا ذلیل کر دیا، وما للظالمین من انصار، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ وہ نقطہ نظر ہے، یہ وہ زاویہ ہے، عقل صحیح کام کرتی اس وقت ہے۔ المنقاد لشرع اللہ، امام ابن خزیمہ کہا کرتے تھے جب تک وہ شریعت کے ٹھوس دلائل کے تابع نہ ہو، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سفر نہ کرے، عقل صحیح کام کرتی نہیں ہے۔ عقل کے فنکشن جو ہیں اس سے امت کو فائدہ ملتا ہی اس وقت ہے جب وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سفر کرتی ہے۔ اللہ ایسی عقل ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ یہی بات ہے، ابراہیم ادہم سے کسی نے پوچھا تھا، انک تطیل الفکر، آپ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ کہا بیٹا تمہیں ایک بات بتاؤں، ان طول الفکر مخ العقل، جس کو گہری سوچ کی توفیق مل گئی یہ تو عقل کا خلاصہ ہے، اس جیسا اور کوئی انسان نہیں ہوتا۔ یہ اپنے بارے میں اکیلا نہیں سوچتا، یہ امت کی فکر رکھنے والا انسان ہے کہ امت کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں کیسے لے کے جانا ہے۔ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، یہ انبیاء کا مشن تھا، منہج تھا، انسانوں کو انسانوں کی عبادت اور غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت اور غلامی کی طرف لے جانا، یہ تو انبیاء کا مشن تھا، یہ تو رسولوں کا مشن تھا۔ اور یہ مشن سمجھ آتا ہے جب انسان گہری سوچ پیدا کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دلائل پڑھتا ہے، ٹھوس دلائل قرآن کے، حدیث کے، تب جا کے اس کی فکر اور عقل کے زاویے وسعت اختیار کرتے ہیں۔ سچ کہا تھا ابو سلیمان الدارانی نے، آج ابو سلیمان الدارانی بھی نہ رہا۔ کس قدر یہ نیک لوگ تھے، ڈرتے بازار نہیں جاتے تھے کہ لوگ واقف ہیں، اگر میں نے کوئی چیز خریدی تو انہوں نے آدھی قیمت میں دے دی تو ان کا نقصان ہو جائے گا، اگر فری میں دے دی تو میں ان کا نقصان کیوں کروں۔ چہرہ لپیٹ کے بازار میں ابو سلیمان الدارانی گئے، دکاندار نے پھر بھی پہچان لیا۔ دور سے ایک شخص کہتا ہے آدھی قیمت لینا، جب پیسے دیے اس نے آدھے واپس کر دیے، سامان رکھ کے چل پڑے۔ پوچھا ابو سلیمان کیا ہوا؟ کہتے ہیں نشتری باموالنا لا بدیننا، ہم اپنے مالوں سے چیزیں خریدیں گے، دین کو خریدنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ کاش آج ابو سلیمان الدارانی اس کی صفات کو اختیار کرنے والا بھی آ جائے۔
اللہ ایسا ایمان کامل اور توکل نصیب فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے الفکر فی الدنیا، الفکر فی الدنیا حجب عن الآخرہ۔ جس کو صرف دنیا کی فکر لاحق ہو جائے، میرے بچے، میرا فیوچر، میرا سٹیٹس، میرا اور میرا اور میرا، سمجھ لے اس دن ہی آخرت سے اللہ نے اس کے سامنے پردہ لٹکا دیا۔ وَالْفِكْرُ فِي الْآخِرَةِ يُورِثُ الْحِكْمَةَ وَيُحْيِي الْقُلُوبَ، اور جس کی سوچ یہ بن جائے جو صحابہ کی سوچ تھی۔ ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول کے پاس رونے لگ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک پریشانی ہے، احزنتنی واسکمتنی وارہقتنی، اس سوال نے مجھے بیمار کر دیا ہے، مجھے تھکا دیا ہے، مجھے توڑ دیا ہے۔ میرے صحابی کون سا اتنا مشکل سوال ہے جس نے تجھے توڑ کے رکھ دیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ یہ ہے سوچ، یہ ہے فکر۔ اور ابو سلیمان الدارانی کہا کرتے تھے جس کو آخرت کی سوچ نصیب ہو گئی، اللہ اس کے دل میں حکمت و بصیرت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ اچھے جذبات ہی رکھتا ہے، ایسا دل جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ سچ کہا تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہا کرتے تھے استعینوا علی الکلام بالصمت، لوگوں اگر سمجھتے ہو کہ کلام تمہاری خوبصورت ہو جائے تو زیادہ نہ بولا کرو، تھوڑا بولا کرو، تول کے بولا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا علیک بطول الصمت وحسن الخلق فوالذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما۔ میرے صحابی، مثالی انسان بننا چاہتے ہو تو مثالی وہ ہوتا ہے جو لمبی خاموشی اختیار کرتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ساتھ پھر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم، لمبی خاموشی اور اخلاق جیسی نعمت اور خوبصورتی اللہ نے کوئی اتاری ہی نہیں۔ یہ خاموشی جب انسان اختیار کرتا ہے، سوچتا ہے میں کیا بولنے لگا ہوں، میں کیا کرنے لگا ہوں، اس کے نتائج کیا مرتب ہوں گے، پھر انسان کو انعام کیا ملتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا رأيتم الرجل طويل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة، جب تمہیں کوئی ایسا انسان نظر آ جائے جو خاموش رہنا پسند کرتا ہے، لوگوں سے دور اور اللہ کے قریب ہونا پسند کرتا ہے، تم اس کے قریب ہو جانا، جب یہ بولے گا یہ حکمت کے موتی ہی بکھیرے گا۔ فإنه يلقى الحكمة، یہ ہے جس کو اللہ نے حکمت و دانائی اور بصیرت بطور انعام عطا کر دی ہے۔ حکمت و بصیرت اور علمی نہیں، دنیا کے اندر عبرت اور سبق صرف اس کو نصیب ہوتا ہے جس کا فکر اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون واتل عليهم میرے محبوب ان پہ یہ پڑھ کے سناؤ نبأ الذی آتیناہ آیاتنا جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دے دیں قرآن آیات فانسلخ منھا کہتا نہیں یہ پرانی باتیں ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتا جب وہ قرآن سے پیچھے ہٹا تو کس کے پیچھے لگے گا فأتبعہ الشیطان شیطان کے پیچھے لگے گا جس نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ٹھوس دلائل کو چھوڑا وہ لقمہ شیطان بنتا ہے جس کی سوچ میں خیر نہیں ہوتی وہاں شیطان اپنے پنجے کاٹ لیتا ہے وہ کبھی پھر اچھی سوچ آنے ہی نہیں دیتا ایک انسان کی رائٹ سائڈ ہے یہ مثبت سوچ ہے یہ منفی سوچ ہے جس نے اس حصے کو کبھی استعمال نہیں کیا یہ ڈیمیج ہو جائے گا جب یہ مردہ ہو گیا پھر ہر سوچ پلٹ کے جائے گی تو منفی سوچ کی طرف پھر وہ خیر کی بات کرے گا کیسے پھر وہ خیر کی بات سوچے گا کیسے قرآن نے بھی یہی کہا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ یہ خود بھی شیطان کے شکنجے میں چلا گیا ہے اور باقی زندگی جب گزارے گا توبہ نہیں کرے گا لوگوں کو بھی اس کا ہی دوست بنائے گا شیطان کا یہ اللہ کی طرف نہیں جانے دے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ اگر یہ قرآن کے ٹھوس دلائل کی طرف آ جاتا تو ہم اس کو اٹھا کے دنیا میں بھی عزت دیتے اور آخرت میں بھی بلند درجات نصیب کرتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ لیکن اس نے بلندیوں سے اپنے آپ کو زمین پہ دے مارا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ٹھوس دلائل کو چھوڑا خواہشات کا غلام بن گیا جب یہ خواہشات کا غلام بن گیا سمجھ لے میں بلندی سے گر چکا ہوں وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور آگے قرآن نے ایک مثال دے دی ہے سننے والی ہے لیکن کیسے بیان کرے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کبھی کسی نے کتے کو دیکھا ہو اس کی مثال تو اس کتے کی طرح ہے ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث کتے پہ کوئی وزن رکھتا ہے نہیں اس پہ کوئی وزن رکھے تب بھی اس کی زبان باہر ہی ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی وزن نہ ہو تب بھی اس کی زبان باہر ہوتی ہے جو ٹھوس دلائل کو نہیں مانتا خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اس ساری زندگی زبان نکال کے پھرتا ہے اس کے سامنے صرف دنیا کا ہی نشہ رہ جاتا ہے یہ ہانپتے ہوئے کتے کی طرح ہے نہ اس کی پیاس بجھتی ہے نہ زبان اس کے منہ میں جاتی ہے ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیتوں کو ٹھکراتے ہیں جو قرآن کو پسے کچھ ڈالتے ہیں فقصص القصص لعلہم یتفکرون یہ قصوں کی سمجھ بھی ان کو آتی ہے جن کی سوچ اور جن کی عقل صحیح کام کر رہی سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا المرء كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ جب انسان کی سوچ اللہ پیاری بنا دے اللہ اسے زندگی کے ایک ایک لمحے میں سبق بھی دے رہے ہوتے ہیں نصیحت بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اس نصیحت کو لے کے اس کے راستے کو روشن کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں کہہ دیا تھا سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے وہ کہا کرتے تھے التفکر ساعہ خیر من قیام لیلہ ساری رات تہجد پڑھنے کا جتنا ثواب ہے یہ اس کی ذات کو ہے لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ غور کر کے امت کی تطہیر و تزکیہ اور تربیت
اور امت کو جہنم کی راہوں سے چھڑا کے جنت کی طرف لے جانے کی سوچ سوچتا ہے، 1 گھنٹے کی سوچ ساری رات کی تہجد سے افضل ہے، یہ سیدنا حسن بصری کہہ رہے ہیں۔ اذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقام فإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخام فسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم۔ اگر سوچ ٹھوس دلائل کے تابع نہیں، اللہ کے رسول کی باتوں پہ اعتماد نہیں، پھر سوچ کدھر جائے گی؟ یہ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گی۔ یہ نعمت ہے اچھی سوچ، اس کو نہ چھوڑو۔ اذا كنت في نعمة فرعها، اس نعمت کی حفاظت کرو۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ وحطها بطاعة رب العباد، ہر سوچ کا رخ کرو اللہ کی رضا کی طرف۔ میرا رب کیسے راضی ہوگا؟ میں رب کو راضی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اپنے رب کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ میں اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کی صف میں قیامت کے دن کیسے آ سکتا ہوں؟ جب یہ سوچ بنتی ہے تو دنیا کے ہر ظلم سے انسان بچتا ہے۔ جب یہ سوچ نہیں ہوتی پھر وہ اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے، پھر وہ انسانوں پہ بھی ظلم کرتا ہے، پھر وہ شرک بھی کرتا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْمَا اسْتَطَعْتَ، تیرے پاس جتنی بھی طاقت آ گئی ہے ظلم نہ کرنا۔ فَظُلْمُ الْعِبَادِ شَدِيدُ الْوَخَمْ، ظلم کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے۔ تم گاڑیوں پہ جہازوں پہ آج سفر کرتے ہو، فَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الْوَرَى، کبھی دل کا سفر بھی کیا کر۔ لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمَ، کبھی سوچ گہری حاضر کر کے سوچا کر جنہوں نے ظلم کیے ان کے نتائج تاریخ نے کیا لکھے ہیں۔ اللہ ایسی بری سوچ سے محفوظ فرمائے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، انہوں نے 2 بات ہی ختم کر دی۔ کہا کرتے تھے الفکرۃ مرآتک تریک حسناتک و سیئاتک، اچھی سوچ ایک آئینہ ہے، اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں سب کچھ دکھا دے گا کہ تم کون۔ اور ویسے بھی آج آئینے کے سامنے کو کھڑا ہو کے مسکرا کے دیکھے مسکراہٹیں نظر آئیں گی۔ کوئی خونخوار چہرہ بنا کے دیکھے کہ میں نے فلاں کو یہ اور یہ کر دینا ہے، اس کو خونخوار انسان نظر آئے گا۔ یہ آئینہ جس کو نصیب ہو جائے، حق و باطل کی تمیز اسے آتی ہے کب؟ جب اس کی سوچ اچھی بنتی ہے۔ اور سوچ اچھی بنتی کب ہے؟ جب ٹھوس دلائل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی سوچ کو ترتیب دیتا ہے۔ اچھی سوچ اور بری سوچ کے 5 زاویے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مسلمان اور مومن اور محسن کی سوچ کے 5 زاویے جس سے زندگی کے آخری رمق تک اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پہلا زاویہ عقائد، اللہ کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل سے پیچھے نہ ہٹو۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر مطلق ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی واپس لیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، جنت و جہنم کے فیصلے صرف وہی کرے گا۔ یہ سوچ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہ جھکنے کے قابل، نہ پکار کے قابل، نہ امید باندھنے کے قابل، نہ توکل و انابت و رجوع کے قابل ہے تو صرف وہی ہستی ہے جس نے عدم سے وجود بخشا ہے اور قیامت تک انسانیت پہ احسانات کرتا رہے گا۔
کبھی اس پہ سودے بازی نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میرے صحابی میں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی کبھی شرک کے بارے میں مت سوچنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائے، تجھے آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا جائے، اللہ عز و جلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ سوچ ہے جو ٹھوس دلائل سے ثابت ہے۔ پوری دنیا کے مفتی اکٹھے ہو جائیں، اسکالر، پی ایچ ڈی، سب کے سب دجل کریں گے، قرآن سچ بولتا ہے، اللہ کی رسول سے بڑی سچی بات کرنے والا کو آیا نہیں ہے۔ اس پہ مسلمان مومن اور محسن کو کوئی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ توحید کو خالص کرنا، یہ میری زندگی کی وہ خوبصورت فکر ہے جس سے دنیا میں بھی امن ملے گا اور قیامت کو بھی اللہ عز و جلال کے فرشتے جنت کے دروازوں پر استقبال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوچ تو دی تھی۔ صحابی کہتے ہیں ذوالمجاز کے بازار میں اللہ کے رسول جا رہے تھے، کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے۔ ابو جہل مٹی پکڑ کے پھینک رہا تھا، کس پہ؟ سید المرسلین پہ۔ وہو یحص التراب، وہ مٹی پھینکتے ہوئے کہہ رہا تھا لوگو لا یغرنکم ھذا عن دینکم، اس کے پیچھے نہ لگنا، یہ تمہارے دین میں دھوکہ پیدا کرے گا۔ یہ چاہتا یہ ہے لتترکوا آلہتکم، لتترکوا اللات والعزى، یہ تو لات منات و عزا کی مخالفت میں لگا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے اس کو چھوڑ دو، کبھی نہ چھوڑنا۔ دعوت کے دو زاویے ہیں، ایک زاویہ محمد مصطفیٰ کا ہے جو ایک رب کی طرف بلاتے، ایک زاویہ ابو جہل کا ہے جو لات منات و عزا کی تقدیم کو پسند کرتے۔ یہ ہے جن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ آج معاشرے میں چل کے دیکھو کون ہے جو رب کی طرف بلاتا ہے، کون ہے جو طاغوت کی طرف بلاتا ہے، جو کسی اور بات کی طرف تمہیں کھینچتا ہے۔ تمہیں سمجھ آئے گی ٹھوس دلائل کے پیچھے کون ہے، کون ہے جو شیطان جس کے دماغ پہ پنجے گاڑ چکا ہے اور اسے کھینچتا ہی لے جا رہا ہے۔ اگر توبہ نہ ہوئی تو خطرہ ہے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جانے میں کامیاب ہو جائے۔ دوسری سوچ جس سے زندگی کی آخری سانس تک ایک مسلمان اور مومن اور محسن چھوڑ نہیں سکتا، وہ سوچ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، سوچ ہے، منہج ہے، منہاج ہے، مشن ہے۔ روئے زمین پہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے بڑھ کے نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ منہج ان کا، طریقہ ان کا، وہی ان پہ نازل ہوتی، وہی محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوتی، اور اس کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ تھے۔ صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے گردنیں کٹوائی، صحابہ نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جو ان کے ایمان جیسا ایمان لائے گا اس کا ایمان تو قابل قبول، دوسرا مومن نہیں کہلوا سکتا۔ سبب کیا ہے؟ ان کا تزکیہ اللہ نے کیا، ان کا امتحان دلوں کا اللہ نے لیا۔ کوئی میٹرک کے امتحان لے تو ایف اے پاس ہوتا ہے تو امتحان لیتا ہے، کسی نے اگر امتحان ایم فل کا لینا ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لینا تھا کسی انسان کی ذمہ داری نہیں لگائی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ اور صحابی کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے پوری کائنات جو پیدا کرنی تھی اللہ نے میدان عرفات میں ساری روحوں کو بکھیر دیا، میدان عرفات میں بکھیر دیا۔ پہلے وعدہ لیا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے بے یک زبان کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جلال نے دلوں کو جھانکا، پوری کائنات آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، ان میں سے سب سے پیارا دل اگر پایا تو محمد مصطفیٰ کا پایا۔
اللہ نے اسے سرتاج رسول بنا دیا. اللہ نے پھر دلوں کو جھانکا تو سب سے پیارا دل پایا. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. صحابہ کے دلوں کو پوری کائنات سے خوبصورت دل پائے. اللہ نے ان صحابہ کو اپنے محبوب کے وزیر بنا دیا اور ایک مہر ثبت کر دی جو قیامت تک ختم نہیں ہوگی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو مچلتا ہے مچلتا رہے, جو اچھلتا ہے اچھلتا رہے, جو ظالم شیطان کے شکنجے میں جانا چاہتا ہے چلا جائے, جو کرسی بچانے کی خاطر ٹھوس دلائل کو ٹھوکر مارنا چاہتا ہے مار لے. یہی قیامت کے دن فرشتے ٹھوکرے مار کے جہنم رسید کریں گے. یہ نظریہ ہے جس کو میں نہیں چھوڑ سکتا کہ صحابہ سے بڑا کوئی انسان اللہ نے اس امت میں پیدا ہی نہیں کیا. یہ میرا منہج ہے, یہ میرا مشن ہے. صحابہ کو اگر نکال دیا جائے دین آئے گا کہاں سے؟ قرآن کس سے لیں گے؟ اللہ کے رسول کی باتیں کون بیان کرے گا؟ یہ سوچ ہے, ایک مسلمان کی سوچ ہے. تیسری سوچ جس کو میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا, وہ سوچ جو ٹھوس دلائل سے ثابت ہے, قرآن سے اور حدیث سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. مل کے زندگی گزارو. اتحاد, اتفاق, باہمی یگانگت, اصول کی زندگی, ضابطے کی زندگی, اسلامی ریگولیشنز. تمہیں پتا ہو ڈوز اینڈ ڈونٹ کا تم نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے؟ علیحدہ فکر, انفرادیت, اللہ کی سوچ شیطانی سوچ ہے. جماعت بنا کے رہنا, مسلمانوں سے مل جل کے رہنا, برداشت کرنا, بڑے کا احترام کرنا, چھوٹے پہ شفقت کرنا. کوئی بدتمیزی بھی کر دے مسکرا کے دکھا دینا. یہ صحابہ کا مشن ہے, یہ منہج ہے. جماعت کے ساتھ مل کے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ کلها فی النار. یہودیوں کے 71 فرقے بنے, 70 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی, جنہوں نے تورات کو پڑھا, اس کے مطابق عمل کیا. وافترقت النصارى على 72 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. عیسائیوں کے 72 فرقے بنے, 71 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانا, جنہوں نے انجیل کے مطابق عمل کیا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ. میرے صحابہ میری امت کے بھی 73 فرقے بنیں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ غور کیجئے گا. فرمایا ہم الجماعہ, وہ جماعت ہوگی, مل جل کے رہنا, اتحاد انہیں پسند ہوگا, افتراق نہیں, فساد نہیں, معاشرے کی افراتفری نہیں. اسے پسند یہ ہے امن کا گہوارہ ہو جہاں رہتے ہو, جس وطن میں رہتے ہو اس میں امن پیدا کرو. یہ منہج ہے, یہ سوچ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. قیل من ہم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ فرمایا وہ جماعت ہوگی. ترمذی کی روایت میں آتا ہے وہ جماعت کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول یہ بھی بتائیے. اللہ کے رسول نے جماعت کا نام نہیں بتایا, جماعت کا کام اور نصب العین بتایا ہے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. وہ جماعت وہ ہوگی جس کا دستور یہ ہوگا, جس کا نصف العین یہ ہوگا کہ ہمیں وہ دین چاہیے جو محمد مصطفیٰ کا دین ہے اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا دین ہے. اس مشن کے ساتھ جڑنا, اس منہج کو اختیار کرنا, یہ زندگی میں نہ چھوڑنا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ید اللہ علی الجماع, ید اللہ مع الجماع, البرکۃ مع الجماع. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ایسی جماعت پہ جو مل جل کے رہنے والے ہیں. اللہ ذو جلال کی نصرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی حاصل جو مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. اللہ ذو جلال برکتوں کا نزول فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو انفرادیت نہیں چاہتے, مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. بلکہ فرمایا من اراد بحبوحۃ الجنۃ فلیلزم الجماعہ.
کسی نے جنت کا چبوترا لینا ہے، بالا خانے اسے چاہیے تو اس کو چاہیے کہ مل جل کے اتحاد و اتفاق اور جماعت کے ساتھ رہے۔ کون سی جماعت؟ معن علیہ و اصحابی۔ اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، سوچ بھی دی ہے۔ دیکھو کون ہے جو محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، کون ہے جو صحابہ کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جس شخص نے جنت کے بالا خانے لینے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے پیغمبر کی رفاقت بھی نصیب فرمائے۔ چوتھی سوچ جو مجھے آخر تک نہیں چھوڑنی چاہیے، خیر کی سوچ۔ اور پانچویں سوچ آخرت کی سوچ۔ خیر کی سوچ کیسے؟ ساری دنیا بری ہو جائے میں برائی پہ راضی نہیں ہوں گا، ساری دنیا ظلم پہ اتر آئے میں نیکی کا حکم کروں گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ معاشرے کا رنگ یہ ہے، ترنگ یہ ہے، اور معاشرے میں ان یہ ہے، لوگ پسند اس کو کرتے ہیں، یہ میری غرض نہیں۔ میری غرض یہ ہے میں اپنے مشن کو مضبوط کروں گا، مفتاح الخیر بنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ خیر کی چابی بناتے ہیں، وہ برائی کا تالا بنتے ہیں۔ کچھ برائی کی چابی بنتے ہیں اور خیر کا تالا بنتے ہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دے دی، جن کی رائے سے خیر شروع ہوئی، جن کی سوچ سے خیر شروع ہوئی، جن کی بات سے خیر کے راستے آسان ہوئے، جن کو دیکھ کر لوگوں نے خیر کے اعمال اختیار کیے، یہ ہے قابل رشک انسان جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ مفاتیح الخیر علی یدی۔ سعادت مند ہے، بختور ہے، خوش نصیب ہے، دنیا میں سب سے اعلیٰ اور برتر وہ انسان ہے جس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا ہے۔ اللہ یہ سوچ میرے اور آپ کے اندر پیدا کر دے۔ پانچویں سوچ جو مجھے موت تک نہیں چھوڑی، وہ کون سی سوچ ہے؟ آخرت کی سوچ ہے۔ اللہ میری آخرت بہتر کر دے۔ من کانت الآخرۃ ہمہ، آخرت کی سوچ اس کی بن جاتی ہے، تین انعام تو اللہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ جمع اللہ لہ شملہ، اس کی زندگی کو مرتب و منظم و فعال کر دیتے ہیں، بابرکت بنا دیتے ہیں۔ وجعل غناہ فی قلبی، اس کی جیب خالی ہو، اس کے گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس کا دل بھرا رہتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی ہے۔ یہ سوچ کا دنیا میں فائدہ ہے۔ نہ اس کی لالچ و طمع، نہ اس کے شکوے اور شکایتیں، نہ اس کے رونے دھونے کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئے، وہ مسکراتا ہی رہتا ہے کہ اس کی فکر آخرت میں ہے۔ اور تیسرا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جب وہ اللہ کے ساتھ خالص ہوتا ہے تو اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ دنیا اللہ اس طرح اس کو عطا کرتے ہیں جیسے غلام سواری کو نکیل ڈال کے مالک کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، انعام دنیا میں مل جاتا ہے۔ لیکن جس کی سوچ یہ نہیں ہوتی اس کو سزائیں دنیا میں تین مل جاتی ہیں۔ اللہ فرق اللہ علیہ شملہ، اس کی زندگی کی سوچیں بھی بکھر جاتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ وجعل الفقر بین عینی، وہ ہر وقت کہتا ہے کیا بنے گا میرے بچوں کا، میرا فیوچر پلاننگ کیسے ہوگی، سٹیٹس بحال کیسے ہوگا، رونا دھونا، قلق، اضطراب، فرسٹریشن، ڈپریشن، طرح طرح کی بیماریاں، اور سب سے بڑی بیرون کی طریق کی اداسی دل میں۔ سبب کیا ہے؟ اس کی سوچوں کا مرکز صرف دنیا ہے، سزا مل رہی ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا پھر بھی اسے وہی ملے گی جو اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ ان پانچ سوچوں پہ زندگی کے آخری رمق تک پہرا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ پانچ فکر جو اس وقت دنیا میں آ گئے، جس کی طرف زندگی کے آخری رمق تک دیکھنا نہیں چاہیے، پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اپنے فکر میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا فکر جاہلیت کا فکر جو اسلام سے پہلے تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، میں آج اپنے پاؤں کے نیچے جاہلیت کے ہر کام کو روند رہا ہوں۔ سود جاہلیت میں تھا، جاہلیت میں فخر تھا، الفخر بالاحساب،
اپنے باپ دادا پہ فخر کرنا جاہلیت، اپنے دادا کے اور پردادا کے نام پہ فخر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے نسب نامے میں باتیں کرنا، یہ جاہلیت کا کام۔ والاستسقاء بالنجوم، علم نجوم، ستاروں سے تعلق جوڑنا، یہ ستارہ ادھر سے ادھر آیا تو یہ ہوا، جاہلیت کا نظام۔ والنیاحۃ علی المیت، نوحہ کرنا، بین کرنا، گریبان چاکنا، اپنے ہی چہرے پہ تھپیڑے مارنا، جاہلیت کے بول بولنا، جاہلیت کے کام۔ گھمنڈ اور غرور اور فخر کرنا، جاہلیت کا کام۔ فرمایا رک جاؤ تکبر اور فخر کرنے سے، وگرنہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یا تم آدم کی اولاد اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اگر تم فخر سے باز نہ آئے اللہ تمہیں جعلان بنائیں گے، جو غلاظت میں کیڑا پلتا ہے اللہ تمہیں اس کیڑے جیسا بنا دیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا ایسا فخر کرنے والا پوری کائنات کے پاؤں تلے کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دیا جائے گا۔ جاہلیت کی سوچ سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو ذر سے اتنی بات سنی، غور کیجئے گا۔ بلال کتنے پیارے صحابی ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں یہ ابن سودا، او کالی ماں کے بیٹے، سچ بتائیے گا گالی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تیرے اندر جاہلیت ابھی باقی ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے آج تک اتنی بڑی معذرت نہ لکھی گئی۔ ابو ذر رونے لگتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ کہا بلال میں لیٹ گیا ہوں، جب تک تم اپنے قدم سے میرا چہرہ روندو گے نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر کے جانا۔ یہ ہے ایمان۔ جاہلیت یہ ہے، گالی دینا پسند کرتا ہے جو جاہلیت کا یہ نظام ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے اس سوچ سے بھی بچایا، اس فکر سے بھی بچایا۔ لوگ دس لوگ ایک عورت سے نکاح کرتے، جاہلیت کا نظام۔ بیویاں تبدیل کر لیتے، جاہلیت کا نظام۔ ماں سے ہی نکاح رچا لیتے، جاہلیت کا نظام۔ باپ فوت ہوتا، بیٹا اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھتا، اسے اپنی بیوی بنا لیتا، جاہلیت کا نظام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی جاہلیت میں لوگ چپکے سے دوستیاں کر کے شادیاں رچا لیتے، کہتے نکاح ہے، جاہلیت کا نظام۔ مسلمانوں کو اللہ نے پاک اور صاف اور نقی اور پاکیزہ نظام دیا ہے۔ ایک سوچ جو آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آنی چاہیے، اللہ جاہلیت کے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ جاہلیت کی سوچ تھی کہ آج چاند گرہن لگا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اگر میں سورج کی روشنی کھینچ سکتا ہوں، چاند کی روشنی کھینچ سکتا ہوں، تم کیا ہو؟ تمہاری زندگی کو کھینچنے میں کتنی کو دیر لگے گی؟ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ اگر میں اس کی چمک اور دمک کو ختم کرنے پہ قادر ہوں، تم کیا ہو سورج اور چاند کے مقابلے میں؟ یہ جاہلیت کا دور تھا جو لوگ کہتے تھے نہ جانے ایسا کیوں ہوا۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ ڈرانا چاہتے ہیں اپنی مخلوق۔ دوسری سوچ جو آپ میں نہیں آنی چاہیے، مجھ میں نہیں آنی چاہیے، اور یہ فکر پہنچاؤ زندگی کی آخر وقت تک دوسری سوچ سے بچو۔ تشدد، سختی، قتل و غارت، افراتفری، فساد مسلمان کا منہج نہیں ہے، مسلمان کا مشن نہیں ہے۔ ایاکم والغلو، غلو سے بچ جاؤ، افراط و تفریط سے بچ جاؤ۔ ہلک المتنطعون، ہلاک ہو گئے تشدد کرنے والے، تنطع کرنے والے۔ تشدد پہ کبھی نہ آئیے، گھر میں ہو، باہر ہو، دوستوں کے ساتھ، پارٹنرز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی تشدد کی زندگی کو پسند نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم القصد، علیکم القصد، میانہ روی کو اختیار کرو، میانہ روی کو اختیار کرو۔ تشدد اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ کسی کو مار مار کے مار دینا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟
اللہ کے رسول نے تو دیکھا کوئی پیدل چل رہا ہے، پوچھا وجہ کیا ہے؟ نظر مانی ہے۔ کہا اس کو کہو جوتا پہن لے، اللہ عذاب دینے کو پسند نہیں کرتا، کیوں یہ اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے جوتا پہنا دیا کہ یہ پیدل چلنے کی بھی جو نظر مانے بیٹھا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انتہا کی طرف نہ جاؤ، راستہ رکھو۔ کون سا؟ جو دین کا راستہ ہے۔ کوئی تمہیں جو مرضی کہہ دے، تم خیر کے راستے کو مت چھوڑو، انتہا کی طرف نہ جاؤ، تشدد کی طرف نہ جاؤ۔ اور آج سفہاء الاحلام، آج جاہل گنوار اسی تشدد پہ آ کے نہ کسی جہادی کو چھوڑ رہے ہیں، نہ کسی تابعی سے چھوڑ رہے ہیں۔ زبانیں ان کی کیسے چل رہی ہے چھریوں کی طرح؟ سبب کیا ہے؟ یہ تشدد کے مریض، یہ لوگ ٹھوس دلائل سے منہ پھیرنے والے، جنہوں نے معاشرے میں افراتفری پیدا کر رکھی ہے۔ تشدد کی طرف کبھی نہ جائیے۔ تیسری سوچ جو میرے اور آپ کی زندگی کی آخری سانس تک نہیں آنی چاہیے، تجدد کی سوچ۔ انسان سوچتا ہے کہ نئی سوچ سوچنی چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے پردگی جاہلیت میں تھی، نئی سوچ پردہ ہے۔ یہ جاہلیت میں تھی، اس طرح کی قتل و غارت، 55 سال لڑائیاں ہوتی، اسلام نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ نئی سوچ یہ ہے، تجدد کی طرف مت جاؤ۔ تجدد کی سوچ ایک یہ ہے، آزادی ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان بیچارہ نماز بھی پڑھتا ہے اور مغرب کی سوچ پہ کہتا ہے ہاں آزادی ہونی چاہیے۔ لیے نہ مزے آزادی کے جنہوں نے لیے۔ آزادی یہ ہے کہ میں اللہ ذوالجلال کا غلام بن کے زندہ رہوں، اس سے بڑی آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ نہیں جو مغرب کہتا ہے میں خود سوچتا ہوں، میں خود ڈیسیژن لیتا ہوں، میں آزاد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے کسی رب کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ یہ مغرب کی آزادی ہے جو آج مسلمان بھی پسند کرنے لگ گئے۔ مسلمانوں، یہ تجدد کی سوچ سے بچو، یہ غلط سوچ ہے۔ اللہ سے آزادی چاہنے والے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر سے آزادی چاہنے والے کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور تجدد کے دوسرا زاویہ، چاروں طرف سے آواز آتی ہے نہیں مساوات ہونی چاہیے۔ ارے عقل کے اندھو، کبھی قرآن تو پڑھو۔ مساوات کیسی؟ کہتے ہیں مرد اور عورت ایک جیسے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، قرآن کہتا ہے مرد اور عورت برابر نہیں ہے۔ کیا مسلمان کافر برابر ہیں؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا مسلمان اور مجرم برابر ہیں؟ نہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں۔ کیسی برابری، کیسی مساوات کی بات کرتے ہو؟ کبھی سوچا مرد کی دیت 100 اونٹ ہے، عورت کی دیت 50 اونٹ ہے، برابری کیسی؟ کس کی مساوات؟ مرد کی ایک گواہی، عورتیں 2 برابر ہوں تب ایک مرد کے برابر گواہی ہے، مساوات کہاں گئی؟ عورت 5 سے 10 دن نماز نہیں پڑھتی اور روزوں کی قضائی دیتی ہے اگر رمضان ہو، کیا مرد کو بھی حیض آتا ہے؟ مساوات کیسی؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو وراثت میں دگنا حصہ ملتا ہے، عورت کو ایک حصہ ملتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام عدل ہے، مساوات کہاں ہے؟ اس مغرب کے نعرے کو مت سنو، یہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ یاد رکھیے گا یہ بات، دین دین عدل ہے، دین دین مساوات نہیں ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے اعطی کل ذی حق حقہ، ہر ایک کو حق پورا دیا جائے۔ مساوات کا معنی یہ ہوگا 7 فٹ کا ایک گبرو جوان اللہ اسے سلامت رکھے، ایک 5 فٹ کا ہے۔ مساوات تو یہ ہے 1 فٹ اس کا کاٹو، اس پہ لگا کے سب برابر 6 فٹ کر دو، کر لو گے؟ مساوات تو یہ ہے 1 سال عورت بچہ جنتی ہے، دوسرے سال مرد کو جننا پڑے گا، کر سکو گے؟ دین کے خلاف یہ باتیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دین دین عدل ہے، 7 فٹ والے کو بھی اللہ پورے حقوق دیتے ہیں، 5 فٹ والے کو بھی پورے حقوق دیتے ہیں۔ یہ تجدد کی سوچ ہے، آزادی اور تجدد کی سوچ ہے مساوات، اس سے باز رہو۔ تیسری سوچ، رواداری ہونی چاہیے۔ رواداری سے مراد کیا ہے؟ کہ زیادتی بھی کرے دعا دے دو۔ رواداری سے مراد یہ نہیں ہے
کہ عیسائی اور یہودی اور مسلمان ایک جیسے ہیں. رواداری سے مراد یہ نہیں ہے جو مغرب کہہ رہا ہے انجیل بھی آسمان سے آئی, تورات بھی آسمان سے آئی, قرآن بھی آسمان سے آیا, دین سارے آسمان سے آئے, سب برابر ہیں. نہیں برابر. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار. کوئی یہودی, کوئی عیسائی جس نے محمد مصطفیٰ کی بات سن لی ہے, وہ اس نبی پہ ایمان نہیں لایا, یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے, کبھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. مسلمان کی محبت یہود و نصارہ سے نہیں ہو سکتی. یہ ٹھوس دلائل ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کہ یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ. چوتھی اور آخری بات, تجدد کی سوچ. ترقی چاہیے. ترقی سے کیا مراد ہے؟ ترقی سے مراد ہے عثمان کی زندگی دیکھو, جس نے ایک ہی مجلس میں 700 اونٹ اور 100 گھوڑا دیا اور کہا اللہ کے رسول کسی کو نہ کہنا, اور ساری رات کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ جایا کرتے. یہ ترقی ہے. ترقی یہ ہے 1160 کلومیٹر لمبی لائن صحابی کے اونٹوں کی لگی ہوئی ہے. عبد الرحمن ابن عوف, اور وہ طواف کر رہے ہیں, رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربی قنیش و حنسی, اللہ بخیلی سے بچا. یہ ترقی ہے. بلال جیسے کالے رنگ کے غلام زمین پہ چلے, قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے. یہ ترقی ہے. حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے عہدہ, کرسی, منصب, مال جمع کر لینا ترقی نہیں. وگرنہ فرعون سب سے بڑا ترقی یافتہ ہوتا, اللہ نے عبرت بنا دیا. قارون ترقی یافتہ ہوتا, اللہ نے زمین میں دنسا کی عبرت بنا دیا. اللہ نے حامان کا عبرت بنایا. بڑی کوٹھی اور محل کے قدم رکھنے کو بھی توفیق نہیں ملی, وہ ترقی یافتہ ہوتا. ترقی کا معنی اسلام سے سمجھیے. اللہ کے دین کو نہ چھوڑو, جتنا حلال مال ملے یہ نعمت ہے, یہ ترقی ہے. اللہ کی عبادت میں فرق نہیں آنا چاہیے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے, اللہ ذوالجلال ہمیں ان بری فکروں سے بچائے. جاہلیت کی فکر, تشدد کی فکر اور تجدد کی فکر, ان تمام افکار سے ہمیں زندگی کے آخری رمق تک محفوظ رکھے, اور قیامت کے دن ان روشن چہروں اور جو سن رہے ہیں سب کو اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا